نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی، عبادت اللہ تعالیٰ کی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیا کہیں ہماری نمازیں سنت رسول کے خلاف تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا کچھ نماز کے حوالے سے کر کے دکھایا۔ نماز سے متعلقہ تمام احکامات قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مساجد کی فضیلت، مسجد کس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں، مساجد کا ثواب، بعض مساجد کا، مسجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت، مسجد میں آپ کیا چیز کھا کے نہیں آ سکتے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تحیت المسجد، اللہ کے عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب لوگ، مسجد میں درس و تدریس کی فضیلت، یہ سارے مسائل آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورۃ نمبر 72 کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ۔ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر مسجد کے وقت جو ہے اپنے چہروں کو قبلہ کی طرف کرو جب تم مسجد میں جاؤ، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اکیلے اللہ کو خالص اور مخلص ہو کر پکارو، کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح ایک دن اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ اٹھانے والے ہیں، اسی حالت میں تم دوبارہ لوٹنے والے ہو۔ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی مسجدوں میں ذکر اذکار کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے۔ کیا مطلب منع کرنے کا؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ کوشش کرتا ہے مسجدوں کا ماحول بگاڑنے میں، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسے لوگ مسجد میں داخل نہیں ہوتے مگر ڈرتے ڈرتے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسے انسانوں کے لیے دنیا میں بھی بڑی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سورۃ نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 17 مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ مشرک جو ہے وہ اپنے حالات، واقعات، اپنے عقائد، اپنے معاملات
ہر حوالے سے کفر کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور مشرک ایسے لوگ ہوتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، جن کے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے، ان کے اعمال کا انہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو پھر مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے اسی صورت نمبر 9 کی آیت نمبر 18 کے اندر، اس سے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں گے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور نماز اس نے قائم کی، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ اس نے ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے بھی، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ایسے لوگ ہیں جن کو عن قریب اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت فرمانے والے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مسجد بنانے کی فضیلت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ نظر آ جائے گا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جیسا گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کروا دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ہے مفہوم متفق علیہ کا۔ متفق علیہ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں بیان کیا ہے، یعنی دونوں شیخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسجد جو ہے یہ اتحاد کی علامت ہے، تفریق کی علامت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 107 میں فرمایا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور انہوں نے کفر کو شہ دینے کے لیے اور مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور یہ انہوں نے گھات بنا ڈالی ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ مسجد ضرار بنانے والے منافق حضرات جو ہیں یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے ایک یہ نیکی کا کام کیا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ مدینے کے منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجد رب العزت نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مرکز بنایا ہے، فرقہ واریت سے پاک جگہ بنائی ہے، یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ ہونی چاہیے، یہاں پر کفر اور نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 1560 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد اللہ مساجدها، ہماری اس زمین کے اندر سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کی گھر ہیں، مسجدیں ہیں، وابغض البلاد اللہ اسواقها، اور اس کائنات کے برے مقام تمہارے شہروں کے بازار ہیں۔ بازار سب سے برا مقام اور شہر کی مسجد سب سے اعلیٰ اور افضل مقام، اللہ کا پسندیدہ مقام۔ مسجد کی طرف آنا
نیت کر کے آنا کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مستدرک حاکم میں 311 نمبر پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا لیتعلم، جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور جانے کا مقصد صرف دین سیکھنا ہے، او یعلمہ، سیکھنے جا رہا ہے یا سکھانے جا رہا ہے، دونوں صورتوں میں کان لہ اجر معتمر تام العمرہ، دونوں شخص سیکھنے والا بھی سکھانے والا بھی دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی مکمل عمرے کا ثواب عنایت فرمائیں گے، مکمل عمرے۔ لیکن یہ ثواب کسے مل رہا ہے؟ جو صبح کے ٹائم آتا ہے، جو صبح کے ٹائم آتا ہے، اور جو شخص شام کے ٹائم آتا ہے، جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، لا یرید الا لیتعلم خیرا او یعلمہ، اور جو شخص شام کے ٹائم دین سیکھنے یا سکھانے آتا ہے، فلہ اجر حاج تام الحجۃ، اسے مکمل حج کا ثواب ہوتا ہے۔ تو آپ کا اس آدھے گھنٹے کی کلاس میں حاضر ہونا آپ کو کوئی مہنگا پڑ رہا ہے؟ آپ یہاں ماشاءاللہ مفت میں روزانہ حج عمرے کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے یہ ہمیں اتنی بڑی فضیلت اور رحمت سے نوازا ہے، یہ اس کی نوازش ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب اچھے فرمائے اس حوالے سے۔ مساجد میں آتے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آؤ تو پھر زینت اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں 758 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ بیان فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالمساجد ان تبنى فی الدور وان تطہر وتطیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مساجد بنائیں اور انہیں پاک بھی کریں، انہیں معطر بھی کریں، خوشبو کا بھی اہتمام کریں، پاک صاف رکھیں انہیں۔ تو یہ مسجدوں کی عزت اور حرمت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1199، یہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے والے مقامات مساجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، سفر کی نیت نہ کی جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، المسجد الحرام، بیت اللہ، مسجد الحرام کس کا نام ہے؟ بیت اللہ، جو مکہ المکرمہ میں ہے، جہاں آپ حج اور عمرے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد نبوی جو کہ مدینہ المنورہ کے اندر ہے، ومسجد الاقصی، اور مسجد اقصی جو کہ بیت المقدس میں ہے، جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو یہ 3 مساجد ہیں جن کی طرف آپ باقاعدہ نیت کر کے اجر کی نیت سے جو ہے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی مسجد ایسی نہیں ہے جس کی طرف سفر کرنے کی اجر و ثواب کی نیت سے اجازت ہو۔ تو یہ 3 مسجدیں ہیں، ان تینوں مسجدوں میں ثواب کتنا ملتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ صحیح بخاری کی 1190 نمبر حدیث ہے، یعنی جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے اس سے اگلے نمبر والی ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ بیت اللہ کے علاوہ میری اس مسجد میں 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 1000، اور ایک اور صحیح روایت میں 10,000 کا ذکر ہے، اور جو ہے 50,000 والی ایک روایت معروف ہے مسجد نبوی کے ثواب کے حوالے سے، وہ صحت کے حوالے سے کمزور ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 1000 والی صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حسن درجے کی جو روایت ہے جس میں 10,000 کا ذکر ہے، اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں بھی 1000 نماز کا ثواب ہے۔ البتہ مسجد الحرام جسے آپ بیت اللہ کہتے ہیں، وہاں ڈائریکٹ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کم از کم ایک بار انسان کو کوشش کر کے، اگر حج کی توفیق نہ ہو سکے تو کم از کم عمرہ ضرور کر لینا چاہیے۔ عمرہ جو ہے حج کے فوراً بعد جب پہلی مرتبہ کھلتا ہے تو آج کل کے حالات کے مطابق 40 سے 50 ہزار میں عمرہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ لیٹ کریں گے، جیسے آج کل ہے تو آج کل 70,000 80,000 یا اس سے بھی اوپر جا رہا ہے، اور جیسے جیسے اب حج قریب آتا جائے گا، عمرہ بھی رمضان قریب آتا جائے گا، عمرہ اور مہنگا ہوتا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے کام ہیں، مسلمان نہیں چاہتے کہ مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کریں، تو وہ جو ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مہنگے سے مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان چاہیں تو یہ 20 سے 30 ہزار میں آپ آسانی سے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہمارا پیٹ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا۔ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں سے آمدن شروع ہو گئی ہے، وہاں ہم ڈیلی بیس پر اس کا ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں زرداری کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں جی، مسجد کی طرف چل کر جانے کی کیا فضیلت ہے؟ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا جو اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں انہیں بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی۔ اللہ، آپ آئے ہیں اندھیرے میں ہی آئے ہیں، اندھیرے میں آئے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نور عطا کرنے والے ہیں کہ اس نور کی روشنی میں آپ پل صراط بھی پار کر جائیں گے، اور آپ سارے میدان محشر کی منازل بھی طے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ سب مسجد کی طرف آنے کی برکات ہیں، مسجد کی طرف آنے کی برکات ہیں۔ آ کر کیا ملے گا وہ تو بعد کی باتیں، یہ تو صرف آنے کی برکات ہے کہ آپ کو راستے میں ہی مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک قرآن پاک کا مقام ہے، سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 8، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کریں گے۔ بندہ صاحب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں جو ہے نور چلے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ کہتے ہیں وہ ایمان والے، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما، واغفر لنا، اور ہمیں معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ
اپنی ہر چاہت پر قادر ہے، اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہمیں معاف فرما، کیونکہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ دور سے چل کر مسجد آنے والوں کی فضیلت سیدنا جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں، خلت البقاء حول المسجد فراد بنو سلمۃ ان ينتقلوا الى قرب المسجد۔ مسجد نبوی کے قریب ایک پلاٹ خالی ہوا، کچھ جگہ خالی تھی، بنو سلمہ جو کہ مدینے سے باہر تھوڑا دور رہتے تھے، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں، مسجد کے قریب والے پلاٹ کو خرید کر یہاں مکان بنا لیں۔ فبلغ ذالک رسول اللہ، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ فقال لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، مجھے پہنچی ہے یہ بات کہ تم لوگ مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہو۔ قالوا نعم یا رسول اللہ، کہنے لگے جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد اردنا ذالک، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی سلمۃ دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو جو مدینے سے باہر ہیں، مسجد سے دور ہیں، انہی گھروں میں قیام پذیر رہو، رہائش وہیں رکھو۔ کیوں؟ تکتب آثارکم، کیونکہ تمہارے پاؤں کے جو قدم ہے جو مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ تکتب آثارکم، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا ٹھہرو اپنے انہی گھروں میں، تم جتنا زیادہ چل کے آتے ہو اتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 665۔ کتنا ثواب ملتا ہے یہ بھی سنتے چلیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2119، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ احدکم فی جماعۃ، تم میں سے کوئی شخص جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ بضع وعشرین درجہ، تو اس کے لیے 20 سے زیادہ درجے اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 20 سے زیادہ والا یہ بضع کا جو لفظ بولا گیا ہے، یہ تقریباً 26، 27 سے 29 تک، یعنی 10 سے کم پر یہ بولا جاتا ہے۔ 20 سے زیادہ بضع یعنی 20 سے زیادہ 24، 25، 27 سے 28، 29 تک یہ لفظ بولا جائے گا۔ تو فرمایا اکیلے بندے کے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جو شخص مسجد میں باجماعت پڑھ رہا ہے، تو مشہور ہے یہ بات، دوسری حدیثوں میں وضاحت بھی آئی ہوئی ہے کہ 27 درجے اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، یہ اس لیے ہے کہ وہ شخص وضو کرتا ہے بہترین وضو اور پھر مسجد کی طرف آتا ہے، اور سوائے نماز پڑھنے کے اس کا کوئی اور ارادہ یا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لا ينهزه الا الصلاۃ، گھر سے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ صرف نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ لم يخطو خطوۃ الا رفع بها درجہ، یہ شخص جب بھی قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیں گے۔ وحطت عنہ بها خطیہ، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیں گے۔ والملائکۃ تصلی علی احدکم، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ ما دام فی مصلاہ الذی یصلی فیہ، جب تک آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں گے جہاں آپ نے فرض نماز ادا کی تھی۔ جس صف میں جس جگہ پر آپ نے فرض نماز ادا کی ہے، جب تک فرض نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کے ولیوں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ نے تو اپنے فرشتوں کو بھی آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے۔ ہم ہیں کہ نماز کا سلام پھرتا ہے تو یوں بھاگتے ہیں جیسے کہ مجرم جیل سے نکل کے بھاگتا ہے۔ کیا ایمرجنسی ہوتی ہے؟ یہ ہماری
زندگی کیسی ہے، ہمارے معمولات کیسے ہیں. امام سلام پھیرتا ہے، ابھی وہ مڑ کے پیچھے منہ کر کے بیٹھا نہیں ہوتا کہ ہم اٹھ کے سب سے نکل کر جا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی خیر سے محروم ہیں، کتنی بڑی خیر سے محروم. اندازہ کیجیے آپ کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ منہ اٹھا کے بھاگ کے جا رہے ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھے اللہ کے فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں، اپنے معاملات درست کروائیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. ان اللہ شاکر علیم، یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں انسان کی جب انسان نیکی کرتا ہے، بہت قدر کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لو کتنی بڑی رحمت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ قدم اٹھاتے ہیں درجہ بلند ہو گیا، آپ قدم اٹھاتے ہیں گناہ معاف ہو گیا. اور فرشتوں کی رب العزت نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ متعین ہے کہ جب تک آپ نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھے رہیں گے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحمتوں کی دعائیں کرتے رہیں گے. دعائیں کیا کریں گے وہ بھی سن لو، تم کسی شک میں نہ رہ جاؤ. ہاں جی، ہر بات واضح ہو جائے. اللہم صلی علیہ، اے اللہ رحمت فرما اس بندے پر. اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت فرما، رحم کر دے. ما لم یحدث فیہ، جب تک انسان بے وضو نہیں ہوتا اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتوں کی دعائیں جاری رہتی ہیں. ما لم یؤذی فیہ، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا فرشتوں کی دعائیں جاری رہتی ہیں. وقال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، یا جب تک انسان نفل نوافل میں مصروف ہے اس وقت تک فرشتوں کی دعائیں آپ کے لیے جاری رہیں گی. کتنی بڑی رحمت ہے رب کبریا کی. اور اب آپ کو اس سے بھی بڑا انعام جو ہے وہ رب العزت کا بتلانا چاہتا ہوں. مساجد کے ساتھ معلق رہنے والا دل، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانے والے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 2427 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 خوش نصیب ہیں جنہیں رب کبریا سایہ نصیب فرمانے والے ہیں، اپنا سایہ. یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے سائے کے. تو اس دن سایہ صرف 7 خوش نصیبوں کو ملنے والا ہے. یہ 7 قسم کے خوش نصیب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ 7 خوش نصیب ہیں جن کے اندر کچھ خاص خصوصیتیں پائی جاتی ہیں. پہلا خوش نصیب الامام العادل، حکمران عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. دوسرا وہ انسان شاب نشا بعبادت اللہ، نوجوان ہے، جوانی چڑھ رہی ہے، 14-15 سال کی جوانی ہے، جوانی جو ہے وہ بھرپور ہو رہی ہے. تو یہ جوانی چڑھتے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جب جوان ہوتا ہے تو اماں بھی کہہ دیتی ہے بیٹے تم کون سے بھی بوڑھے ہو گئے ہو، ہاں جی جب بڑھاپا آئے گا تو عبادت کر لینا، ابھی کیا کام، عبادت کی ابھی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہماری ماں باپ کی تربیت کی طرف سے یہ کمی ہے. ہمارے ماں باپ ہماری تربیت نہیں کر پاتے دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. حالانکہ بچے کی تربیت تو بچپن سے ہی کرنی چاہیے، اور جیسے ہی وہ ہوش سنبھالے 7 سال 8 سال کا، 10 سال تک اسے ساتھ لے کے چلیں، اور 10 سال کے بعد اسے عادی ہونا چاہیے، وہ باقاعدہ خود اہتمام کرے نماز کا. تو جیسے ہی وہ 10 سال 11 سال 12 سال یا اس سے بڑا ہوتا ہے، جوانی بھرپور ہوتی جا رہی ہے،
تو ایسا شخص جب اللہ کی عبادت شروع کرتا ہے جوانی سے ہی اور ہمیشہ مرنے تک وہ اللہ کی عبادت پر معمور رہتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا اپنا سایہ نصیب فرمانے والے ہیں۔ اور تیسرا خوش نصیب ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اسے ظہر کی فکر پڑ گئی ہے، اس نے ظہر پڑھ لیا ہے تو عصر کی فکر شروع ہو گئی ہے، کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، کب ٹائم ہو میں اللہ کی عبادت کے لیے حاضری دوں، یعنی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ ہر وقت انتظار میں ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ چوتھا خوش نصیب وہ ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو انسان جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور محبت کی بنیاد رضائے الہی ہے، نہ رشتہ داری ہے نہ کوئی اور بات ہے بلکہ رضائے الہی ہے، اللہ کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر ناراض ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے احکامات کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص عمل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ محبت ہے، اور اگر وہ عمل نہیں کر رہا بار بار سمجھانے کے باوجود تو اس کے ساتھ ناراض ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پانچواں خوش نصیب وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک ایسا آدمی جسے حسب نسب والی خوبصورت ترین عورت نے برائی کی دعوت دی تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی رحمت کی وجہ سے ڈر گیا اللہ سے، اور اس نے اس کے ساتھ موقع ہونے کے باوجود، اسباب موجود ہونے کے باوجود اس نے اس کے ساتھ برائی نہیں کی اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اسے بھی اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور چھٹا خوش نصیب وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ، ایسا آدمی جو صدقہ کر رہا ہے اور صدقہ چھپا کے کر رہا ہے، اتنی رازداری سے کر رہا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے، یعنی کسی کو بتائے بغیر چپ کے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، چھپا کے اللہ کی راہ میں دینے والا، یہ بھی اللہ کے سائے کا مستحق ہے۔ اور ساتواں خوش نصیب رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا اکیلے بیٹھ کر، تو اللہ کے خوف اور اس کے عذاب کا ڈر اس کے دل میں اتر آیا، تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، تو اس انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمانے والے ہیں۔ اب چند ایک چھوٹے چھوٹے مسائل آپ سن لیں اور بات ختم کرتے ہیں، وقت بھی ہمارا ہوا چاہتا ہے۔ کچا لہسن یا دیگر بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ کچے لہسن کے ساتھ جو ہے نا یہ پیاز بھی ہے اور اسی طرح مولی بھی ہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سلاد میں شامل ہوتی ہیں۔ عموماً ہم لوگ جو ہے روٹی کھاتے ہیں تو پیاز، سلاد اور جو ہے لہسن کا بعض اوقات دال کو تڑکا لگاتے ہیں، اوپر سے دال پکانے کے بعد گھی کے اندر صرف لہسن کا تڑکا لگا کر اوپر سے ڈال دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لہسن کی خوشبو کہہ لیں وہ آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے فرشتوں کو بری لگتی ہے۔ لہسن کی، پیاز کی، مولی کی خوشبو جو ہے فرشتوں کو بری لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن کھائے یا پیاز کھائے فَلْيَعْتَزِلْنَا، وہ ہم سے الگ ہو جائے، اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، یا وہ ہماری مسجد سے الگ ہو جائے، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں ٹھہرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے کہ یہ چیزیں کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، اور بدبو جو ہے اس سے فرشتے تنگ ہوتے ہیں، اس لیے حکم دیا ہے کہ آپ مسجد میں ہی نہ آئیں۔ البتہ آج کل ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جنہیں آپ ان چیزوں کو کھانے کے بعد کھا لیں، مثال کے طور پر چھوٹی الائچی ہے، چھوٹی نہ ہو تو بڑی الائچی کھا لیں،
اور اگر گڑ کھا لیں، چینی کھا لیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے منہ کی بدبو فوراً ختم ہو جائے گی۔ تو پھر آپ دیکھیں، چیک کریں، بدبو آ رہی ہے تو پھر مسجد نہ آئے، اور اگر نہیں آ رہی مسواک کر کے کلی کر کے پھر آپ آ سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھیں گے سنت کے مطابق، دایاں پاؤں جو ہے وہ اندر رکھنا ہے۔ یہاں ہم مسلمانوں سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکل غلطی اس طرح ہوتی ہے کہ مسجد میں دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے اندر رکھنا ہوتا ہے، اور لیکن جوتا اتارتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالنا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے تو یقیناً بایاں پاؤں ہی آپ مسجد میں رکھ دیں گے، اور اگر آپ دایاں پاؤں پہلے نکالیں گے تو جوتا اتارنے والی سنت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ دایاں پاؤں اگر جوتے سے پہلے باہر نکال لیا دائیں والا تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی، اتارتے وقت جو ہے وہ بائیں طرف سے اتارنا ہے، اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے دائیں جانب سے داخل ہونا ہے، دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے۔ یہاں ہم سے جو ہے نا غلطی ہوتی ہے، اور اس سنت کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان بدعملی کا شکار ہیں، اس سنت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالیں اور اسے جوتے کے اوپر رکھ لیں، مسجد کے اندر داخل نہ کریں، پھر آپ دایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالیں اور اسے مسجد کے اندر رکھیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بایاں پاؤں جوتے سے نکالیں، جوتے کے اوپر رکھ لیں، مسجد کے اندر داخل نہ کریں اپنے پاؤں کو، پھر دایاں نکالیں اور اسے مسجد میں داخل کریں۔ اسی طرح جب آپ مسجد سے نکلیں گے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، اسے نکال کر بائیں جوتے کے اوپر رکھ لیں، اور پھر دایاں پاؤں مسجد سے باہر نکال کر پہلے دائیں پاؤں سے جوتا پہنے، پھر بائیں طرف سے جوتا پہنے۔ تو یہ ترتیب ہے دو سنتوں پر بیک وقت عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہتمام کریں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ سب بھائیوں کو یاد ہے نا یہ؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے، میں تیری رحمت کو سمیٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب مسجد سے نکلے گا تو پھر چونکہ باہر نکل کر کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تو پھر اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کی رحمت مانگو۔ یہ فضل سے مراد یہاں پر مال بھی ہو سکتا ہے۔ اللہم انی اسالک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تیرا مال مانگتا ہوں، خیر مانگتا ہوں، جو ہے بزنس مانگتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ مسجد میں تجارت کرنا، سودا خرید و فروخت کرنا، سیل کرنا منع ہے، اور اسی طرح گم شدہ چیز کا اعلان کرنا بھی منع ہے، اور اگر کوئی شخص اعلان کرتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تیری چیز تجھے واپس نہ کرے۔ مسجدیں گم شدہ چیزوں کے اعلان کے لیے نہیں بنائی گئیں، گم شدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو جہاں ملی ہے، اگر آپ کو وضو خانے سے ملی ہے تو وہیں پڑی رہنے دیں، اگر آپ کو مسجد سے ملی ہے تو جہاں آپ نے دیکھی ہے اسے وہیں پڑی رہنے دیں۔ اگر کوئی انتہائی قیمتی چیز ہے تو پھر آپ اس کے مالک تک پہنچنے کی خود کوشش کریں، مسجد میں اعلان کی اجازت نہیں ہے۔ مستحب عمل ہے تحیۃ المسجد، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرے اس سے پہلے کہ وہ مسجد میں بیٹھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 444 نمبر پر موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے غالباً یہ 2 حدیثیں رہ گئی ہیں، یہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ مسجد میں وعظ و نصیحت کی مجالس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، من نفس عن مؤمن قربۃ، اگر کوئی مسلمان کسی مومن مسلمان آدمی کی تکلیف دور کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں پریشانیاں دور کر دیں گے،
اور جو شخص کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آسانیاں فرما دیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، یعنی اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، لوگوں میں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور کسی اللہ کے گھر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اسے سمجھنے پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، سکون نازل کرتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، انہیں اللہ کے فرشتے بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ان خوش نصیبوں کا جو مسجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ان ملائکہ میں جو اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ ہیں آپ۔ اور آخر میں بڑی عظیم بات کی، فرمایا من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس شخص کا عمل پیچھے رہ گیا، جو شخص عمل کرنے میں پیچھے رہ گیا، اس کا حسب و نسب اور اس کی جوانی اور اس کا مال و دولت اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اصل چیز عمل ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اور حدیث سنتے چلے جائیں، یہ بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کی حوالے سے ہی ہے۔ فرمایا جو شخص تم میں سے بطحان وادی کی طرف جائے یا عقیق وادی کی طرف جائے، یہ 2-3 کلومیٹر کا سفر ہے، تو وہاں جائے تو اسے 2 اونٹنیاں مل جائیں بڑی کوہانوں والی، اور وہ کسی کا حق بھی نہیں کھائے گا اور نہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم پسند کرتے ہیں، یہ تو بڑی عظیم بات ہے کہ ہم وادی میں جائیں اور جناب ہمیں وہاں سے اونٹنی مل جائے۔ تو فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ صبح کے ٹائم مسجد کے اندر آؤ اور 1 آیت یا 2 آیتیں جو ہے وہ قرآن مجید سے سیکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اونٹنیوں سے بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ 3 آیتیں سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ 3 اونٹنیاں دے دیں گے، اور اگر 4 آیتیں سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 4 اونٹنیوں کا ثواب دے دیں گے۔ اور اسی طرح جتنی آیتیں آپ کی بڑھتی جائیں گی، اللہ کی طرف سے اونٹنیاں بڑھتی جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔